تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ انہیں بخشوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، پھر وہ ان خوشحالیوں میں تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ تک کاٹ دی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت میں سے تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی دلوں پر مہر یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لے یا تمہیں سخت پتھر بنا دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کی بات رسولوں کی بات اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں یعنی نافرمانی سے بچ جائیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے، تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں۔ پامسٹری آ جاتی ہے یہاں، سخت گناہ ہے کسی پامسٹ کے پاس جانا۔ آج کل آپ یہ دیکھیں ہمارے سارے چینلز پہ پامسٹری کے بارے میں بتائیے وزیر اعظم کتنے عرصے چلے گا، یہ کتنا ہوگا، اللہ توبہ توبہ، اللہ توبہ توبہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چینل نے ایک پامسٹ بٹھایا ہوا ہے، اور یہ شرک ہے، یہ کفر بھی ہے، کیونکہ آپ اللہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا غیب کا علم۔ اور یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو غور کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اور جو بالکل نہیں سمجھتا اور ہر دھرم میں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں؟ نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہیں ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو، ان کی سفارش کرے۔ شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں، شاید یہ لاجک ان کی سمجھ آ جائے۔ اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہیں پھینکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ قریش کے بڑے بڑے سردار کھاتے پیتے لوگوں کو نبی کی محفل پر یہ اعتراض تھا کہ آپ کے گرد پیش میں ہماری قوم کے غلام اور چھوٹا طبقہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے غریب اور غلام اور یہ طبقہ ایمان لایا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیجئے، پھر ہم بھی آپ کی محفل میں آئیں گے، بڑے بڑے سردار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا ہے وہ سوچا ہوگا، لیکن اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو خدا ترسی کی، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیجیے، کیونکہ آنے والے تو جنگوں میں یہی کام تھے نا۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اگر ایک سردار ایمان لاتا، اسلام میں داخل ہوتا، تو اس کا پورے ماننے والے آ جاتے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کو دور نہیں کیجیے۔ اس پر بھی
اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو ادنا حیثیت رکھتے تھے سوسائٹی میں، سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والوں کو آزمائش میں ڈال دیا، یعنی ان میں تکبر آ گیا تھا کہ یہ ایمان لے آئے، اور دل میں یہ تھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار بہت سارے سرداروں کے دلوں میں تھا، تو اس لیے بعض کو بعض سے آزمائش میں ڈالا، تو وہ آزمائش میں پڑ گئے، تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ نے رحم کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہو، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح سے کام لیتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، ان میں بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئی تھیں، لیکن مخالفین اسلام انہیں تانے دیتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کے تمام پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ سر راست پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ واضح اشارہ۔ پھر وہ کہتے تھے عذاب لے آؤ، عذاب اگر ہے تو لے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار نہیں ہے، رب کو سارا اختیار ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ جب چاہے گا یہ ہوگا، یہ عمل آ جائے گا۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ بے شک درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، بے شک زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک تر سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والا مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی غفور الرحیم تو ہے لیکن حساب لینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سرعت کے ساتھ حساب لیتا ہے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے منافق کو بھی اور اچھے بندوں کو، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اگر تھوڑے سے بھٹکتے تو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم کیوں اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کہو
وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، بے شک قادر ہے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ یہ لوگ جو مذاہب الہی کو دور پا کر حق دشمنی میں جرت پر جرت دکھا رہے تھے، انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے تو کچھ دیر نہیں لگتی۔ ہوا کا ایک طوفان تمہیں اچانک برباد کر سکتا ہے، زلزلے کا ایک جھٹکا تمہیں وہ تباہی لا سکتا ہے، اور بس اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو تمہاری ہی غفلت اور مدہوشی کی نہ بن جائے، یہ تمہاری مدہوشی اور غفلت کی وجہ نہ بن جائے اگر عذاب نہیں آ رہا۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت ہے جو اللہ کو پتہ ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ یعنی اگر ہماری ہدایت تمہیں یاد نہ رہے اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ جاؤ تو پھر اس کے بعد ایسے ظالموں کے پاس نہیں بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، یعنی کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن نصیحت کو لازم قرار دیں، اپنے آپ کو نصیحت کرنا ضروری ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں، یعنی ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت عمل کر جائے اور آپ ثواب کے بھی مستحق ہوں، چپکے سے خاموشی سے کنارہ کشی کر لیں گے تو اس ثواب سے محروم ہو جائیں، اور کیا پتہ کوئی ایمان لانے والا ہو اس میں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ اچھا، اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کی ہوئی ہے، یعنی اس آیت پہ جب میں غور کر رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ آج جس قسم کی رسمیں اور ایجادات ہو رہی ہیں، بدعتیں عمل میں آ چکی ہیں، تو وہ دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں، اور کن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ جی ہاں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کچھ سفارشی اس کے لیے نہیں ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوڑنا چاہے تو بھی اس کو قبول نہیں کی جائے گی روز قیامت، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے نا۔ جو آپ نے کمایا وہی آپ کو حصہ ملے گا، وہی اجر ملے گا، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، یعنی کہ جو دیوی دیوتا ہو گئے ہیں اور جو آج کل جتنے شرک شامل ہوئے میں ہیں ان سب کی پہچان کیجئے، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی دوبارہ جہالت میں چلے جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ صحرا میں چلا جا رہا ہے؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، یہ آیت جگہ جگہ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ 72 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم وہی ہے جس نے آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا. وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیاکون، جس طرح اس نے کن کر کے دنیا اور آسمان تخلیق دیے، اسی طرح وہ حشر کے وقت کہے گا اور وہ حشر اسی وقت رونما ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے، بے شک اللہ کا جو فرمانا ہے وہ حق ہے. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی صرف اسی کی ہوگی. یہاں زمین میں تو اللہ نے اپنی بادشاہی کو نہیں، مطلب مختلف قسم کے عہدے یا بادشاہیاں بٹی ہوئی ہوتی ہیں نا، حکومتیں، اور تو کتنا فساد پھیلا ہوا ہے، لیکن اس وقت صرف انصاف ہوگا کیونکہ بادشاہی صرف اسی کی ہوگی. اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ تو میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، یعنی جس طرح سے اللہ شرح صدر عطا فرماتا ہے نا، جب ہم کائنات کی نشانیوں پر غور کر رہے ہیں تو اللہ نے ہی ان کے دل میں یہ وحی ڈالی اور اللہ ہی نے ان کو یہ آثار کائنات دکھائے، اللہ کی نشانیاں دکھائیں، ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے تھے، اور یہی نشانیاں تھیں وہ جو تم بھی دیکھتے ہو لیکن عقل سے کام نہیں لے رہے، مگر تم لوگ انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آنکھیں کھول کر، دل کھول کر اور دماغ کھول کر دیکھا. یہی سورج اور چاند تارے جو تمہارے سامنے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں. یعنی گمراہوں سے بات ہو رہی ہے کہ جیسے طلوع ہوتے وقت ہوتے ہو ویسے ہی گمراہ ہوتے وقت بھی یہ وہی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہو. تو اس لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو سلطنت کا نظام دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس آنکھ سے دکھاتے تھے، یقین کی آنکھ سے، کیونکہ دل سے، صدقے دل سے جب یقین انسان لاتا ہے نا تبھی اسے اللہ کی تمام چیزوں کی نشانیاں دکھتی ہیں اور اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے ایمان میں بھی، اور اسی وقت وہ متشابہات جو اس کی عقل نہیں مانتی اس پر بھی ایمان لانے والا ہوتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے وہ نشانیاں دکھائی گئیں. چنانچہ جب رات ان پر طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چمکتا چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا ہوتا. مگر پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. انہوں نے اپنا اعلان برات کر دیا کہ یعنی میں بری الذمہ ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یا قومی انی بری مما تشرکون.